کام کیوں نہیں، اس پر بھی ان کو اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں۔ وہ جسمانی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں پر قوت حاصل کر سکیں۔ تو بات یہیں پر آ کر رکتی ہے کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل ہوگا، جو ارادہ ہوگا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا۔ ایک اور اعتبار سے بھی لوگوں کی تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نیک کام کرنے والے لوگ، یعنی بظاہر نیک کام کر رہے ہیں، مثلا تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا؟ دنیا میں کچھ مل جائے اس کا۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی ایکسرسائز ہو جائے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ڈائٹنگ ہو جائے، حج پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہالیڈیز ہو جائیں، یا اس کے علاوہ بھی جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ دنیا کا کوئی فائدہ سوچ لیتے ہیں، چلو کر لیتے ہیں، نیک کام ہی ہے نا، تو اس کا یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، صدقہ ہے، صلہ رحمی ہے، احسان کرنا ہے، ظلم چھوڑ دینا، لیکن وہ ان کے ذریعے آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یعنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کی دن بھر حفاظت رہے، یا یہ کہ ذکر اذکار تسبیحات کر کے کام شروع کریں تاکہ مال بڑھ جائے، برکت ہو بزنس میں، یا اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ وہ اپنے عمل سے جنت کو پانے یا جہنم سے فرار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس آدمی کو دنیا میں اس کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ وہ قسم ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، ریاکاری کرنے والے، یہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ خوفناک ہے۔ یہ وہ قسم ہے جسے مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کی نیت آخرت کے ثواب کو طلب کرنا نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ ہم نے آیت بیان کی، اس کی طرف اشارہ ہے، صرف ریاکاری کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرنے والے ہیں، یعنی نیک عمل کرتا ہے انسان اور اس سے مقصد اس کا کچھ مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کرتا ہے تاکہ کچھ مال کما سکے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یا وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اس قسم کو بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو پڑھا سکے، یا وہ اس کے ذریعے کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکے، یا قرآن سیکھتا ہے تاکہ وہ کسی مسجد میں کام کر کے نماز پڑھا کے کوئی جاب کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کو دنیاوی غرض سے کرتے ہیں، تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مال کما سکے۔ چوتھا وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہوتا ہے، یعنی ویسے ایمان نہیں ہے، کام اچھے کر رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے، تو ان کا بھی اجر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ مثلا ہم اگر اس وقت یہ لیکچر سن رہے ہیں تو کس نیت سے سن رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو کس نیت سے پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو کس نیت سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس دونوں بدلے ہیں، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دونوں کا مالک وہی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں سے جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یعنی جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں جہنم ہے اس کے لیے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ پھر دنیا چاہنے والے کو دنیا میں اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو
ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی، یعنی ان کی کوشش کے مطابق ان کو مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ سو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف ہجرت کی نیت کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت اور رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، لیکن اگر آخرت کی نیت سے کریں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، دونوں مل جائیں گی۔ اگر حقیر دنیا کی نیت ہوگی تو حقیر ہی ملے گا، اور اگر بہترین آخرت کی نیت ہوگی تو بہترین ہی ملے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو عمل صرف اللہ کے لیے کیے جائیں وہی قبول ہوتے ہیں، باقی قبول نہیں ہوتے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیے، ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے ثواب بھی چاہیے، اسے فیم بھی چاہیے، اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے یہ سوال 3 بار دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار یہ فرما رہے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اسی کا چہرہ مقصود ہو، اس کے برعکس دنیا داری کے لیے کیا گیا عمل ناقابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بہترین ہوں، پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے، یعنی میں نہیں لوں گا وہ۔ اے لوگو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتہ دار کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر کسی کو دی جاتی ہے تو وہ رشتے ہی کے لیے، اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں۔ اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب کیا اس کا کہ اگر انسان کہے کہ میں تمہاری خوشی کے لیے یہ کر رہا ہوں اور اللہ کی خوشی کے لیے بھی کر رہا ہوں، تو بندے کی خوشی اگر اس کا دل چاہا تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کام میں پھر اللہ کی خوشی نہیں۔ جو کام اللہ کی خوشی کے لیے بس وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے دل میں انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو بندے واقعی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو بھلا کر صرف بندوں کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو بعض اوقات بندے بھی راضی نہیں ہوتے اور اللہ تو ویسے ہی راضی نہیں۔ اسی طرح ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہیں، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے، اور ایک کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہے۔ وہ گھوڑے جو اس کے مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں پالتا ہے، اچھی نیت سے تیار کرتا ہے۔ تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنی پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اجر لکھ لیتا ہے۔ جیسے آپ اللہ کے راستے میں اپنی گاڑی لے جا رہے ہیں اور اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا ہو، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دنیا کے مقاصد ہیں تو پھر دنیا کے لیے، اور اگر انہیں وہ چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ اس کے لیے ان کے لیے اجر لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر کا تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لیے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اجر کی قسمیں آپ دیکھیں۔ ایک گھوڑا جو اللہ کے راستے میں آپ نے دیا، پھر وہ کھائے، وہ پیے، وہ پیشاب کرے، وہ چلے دوڑے، وہ کچھ بھی کرے، وہ ایک قطرہ بھی پانی پیے تو وہ پانی پلانے کا بھی اجر آپ کو مل رہا ہے۔ پانی وہ پی رہا ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے۔ دانا وہ کھا رہا ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے۔ دوڑ وہ رہا ہے، تھک وہ رہا ہے، اجر آپ کو مل رہا ہے۔ یعنی اس کے ریشے ریشے کے ساتھ آپ کے لیے اجر لگ جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی نیت کی برکت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ انسان جس کے لیے باعث پردہ ہے تو یہ وہ آدمی ہے جو انہیں عزت اور شرف اور زینت کے طور پہ رکھتا ہے، اور تنگی آسانی ہر حال میں ان کی پشتوں اور ان کی پیٹھوں کا حق نہیں بھولتا، یعنی ان کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اجر ہوگا۔ رہا وہ آدمی جس کے لیے وہ بوجھ ہے،
تو وہ شخص ہے جو انہیں ناشکری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو یہ وہی ہے جس کے لیے گھوڑے بوجھ کا باعث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں۔ نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ یہ وہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ یعنی انسان اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور تیز تیز پڑھ رہا ہے، اتنے میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آئے، تو بہت اچھی طرح بہت خوبصورتی سے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو پبلک میں تو نیک کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن یہی شخص اکیلا ہوتا ہے تو اس کے کام کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، گویا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کیونکہ جو اللہ کو دکھانے کی نیت رکھتا ہے وہ تو تنہائی میں بھی بہترین نماز پڑھے گا۔ دنیا میں بڑے سے بڑے کیے جانے والے کام اگر آخرت کی نیت سے نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ابن جدعان اسی طرح ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یعنی اس کے ذہن میں آخرت تھی ہی نہیں، آخرت کی کھیتی نہیں تھی، اس لیے اس کو دنیا میں جو ملنا تھا مل گیا، اب وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جو دنیا طلب کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ یعنی اگر دو چیزوں میں ایک کو چوز کرنا پڑے تو آخرت کو چوز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا جو شخص کسی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ عز و جل کے علاوہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ عز و جل تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو کام جس کے لیے کیا ہے اب اسی سے بدلہ لو، اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اسی طرح دین کا کام بھی اگر دنیا کی نیت سے کیا جائے، شہرت کی نیت سے کیا جائے تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا۔ اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو پہچان لے گا۔ وہ پوچھے گا تم نے نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو وہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، سو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، اس کی تعلیم دی، قرآن کی قرات کی تو اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، اسے سیکھا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، سو وہ تو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی، ہر طرح کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا، وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو، مگر میں نے تیرے لیے وہاں مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے، سو ایسا ہی کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ وہ لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں، جو ٹاپ پر ہیں نیکی کرنے کے، کہ ہر فیلڈ میں انہوں نے صدقہ کیا اور خوب علم حاصل کیا اور سکھایا بھی، اور پھر
اللہ کے راستے میں لڑ لڑ کے جان دے دی. کسی نے جان دے دی, کسی نے جوانی دے دی, کسی نے عمر دے دی, کسی نے مال دے دیا, لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. وجہ نیت کی خرابی. اسی طرح دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ عز وجل, کہ وہ علم جو اللہ کے چہرے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, جیسے قرآن کا پڑھنا, تجوید ہے, جس نے اسے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا, یعنی پڑھنا شروع کیا تو سوچا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا بھی آگے جا کر اپنی نیت بدل دی, تو قیامت کے دن جنت کی اس کو خوشبو بھی نہ آئے گی. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا, علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے تکرار کرو, اور نہ ہی علم سے دنیاوی جاہ کی مجلس تلاش کرو. جو ایسا کرے گا تو آگ ہے, آگ ہے. پھر ریاکاری کا عظیم خسارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص شہرت کا طالب ہو اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنائی جائے گی. اس طرح کہ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا, اللہ بھی قیامت کے دن ان کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آخرت ایک اٹل حقیقت ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ النساء میں آتا ہے, قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. کہہ دو کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. سورۃ الانعام میں فرمایا, اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں, اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے, پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے. ساری زندگی بھی انسان کو سب کچھ ملتا رہے تو بس اس پانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں, لیکن آخرت کی جزا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی بڑی ہے. دنیا عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے, پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں. وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. تو اس لیے انسان وہاں کے لیے کام کرتا رہے, اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل, اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. اور دنیا کی زندگی کے فائدے بہت معمولی ہیں. دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم آخرت کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. فرمایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو آخرت کے لیے خالص کیا گیا. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے, اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے, یعنی پیغمبر جو تھے. پھر اللہ کے عام بندوں کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. پھر اسی طرح آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر عمل کرے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ پانے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی, اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا, اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے, یعنی آخرت کا انجام اچھا ہے. یہ یاد رکھیے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو وقت کے آنے سے پہلے تیاری کی فکر لگائے رکھے. اور آخرت پر ایمان لوگوں کا ایک امتحان بھی ہے. آخرت پر ایمان نہ ہونے کا نقصان کیا ہے کہ انسان سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے, قرآن سمجھ میں نہیں آتا, اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, قیامت کے دن سخت نقصان اٹھاتا ہے انسان, قیامت کے دن نیکیوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. پھر دنیا کی حرص کی مذمت بھی کی گئی ہے قرآن و حدیث میں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے, ایک حصہ مومن کے لیے, ایک حصہ منافق کے لیے, اور ایک حصہ کافر کے لیے. مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے یہاں, اور منافق دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے.
اور کافر خوب عیش کرتا ہے، یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کا حقیر بندہ بننے کی بھی مذمت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ. اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایک طرح سے اس شخص کے لیے کہ جو ہر کام صرف دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے. آخرت چاہنے والے دنیا کو ایک ضرورت سمجھتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں کرتے. دنیا اور آخرت میں سے ایک کو راضی کرنا ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دنیا اور آخرت آپس میں دو سوتنے ہیں، آپ جتنا ایک کو راضی کریں گے دوسری آپ سے اتنی ہی ناراض ہو جائے گی. دنیا کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اپنی آخرت کمائیں. اس لیے ہم